بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی این کی جانب سے آپ کا ہوسٹ انور حسین. آج کا جو ہمارا مین پروگرامز ہیں وہ مرض اور مریض کے حوالے سے ہر ہفتے نشر کیا جاتا ہے. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کو آٹزم کہتے ہیں. وہ بچے جو اس ڈس آرڈرز میں مبتلا ہیں. کہتے یہ ہیں کہ جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ مجبور ہوں، معذور ہوں، میں عام لوگوں کی سمجھ سے واقعی دور ہوں. میں آج ہمارے ساتھ محترمہ ساجدہ علی صاحبہ موجود ہیں جو اسپیشل ایجوکیٹر بھی ہیں اور آٹزم اسپیشلسٹ بھی ہیں. آلسو شی از ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر پاکستان سینٹر آف آٹزم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو اس شو میں خوش آمدید. بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جنرلی ہم جو شو کر رہے ہیں وہ پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے ان کو آگاہی پہنچانا خالی کام نہیں ہے، اس کا حل دینا بھی ہے. True. اس پروگرام کا مقصد ہی، ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس کا مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام سے صرف گفتن نشستن برخاستن والا کام نہ کریں کہ نہیں جی ہم نے صرف آدھے گھنٹے ایک گھنٹے گفتگو کی اور اس کے بعد علیحدہ ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے. مین مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اس پہ کمپلیٹ ڈسکس کریں اور اس کا حل نکالیں کہ اس سے، کیونکہ ماں باپ اتنے اویئر نہیں ہوتے، جو پیرنٹس ہیں اتنے اویئر نہیں ہوتے، تو ہم اپنے اس شو کے ذریعے اور پھر ان کا حل، اگر جو ظاہر ہے ہمارے نمبر چل رہے ہوں گے، ساری چیزیں اسکرین پہ آ رہی ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہم تمام پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہیں گے، تمام سننے والوں کو، تمام این جی اوز کو، تمام گورنمنٹ آفیشلس کو، کہ یہ سب کا پروگرام ہے. یہ صرف ایک پی ٹی این کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہم سب کا پروگرام. اور اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں ان کا حل تلاش کیا جائے. کہ آٹسٹک بچہ ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آٹزم ہے کیا. سنا یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہوتا ہے، پیدائش سے ہوتا ہے اور آخری حد تک جاتا رہتا ہے، جسے لائف لانگ کہتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور کہ آپ نے اس ٹاپک کو کیٹر کیا. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم آٹزم کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس آئے ایگزیکٹلی آٹزم کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آٹزم کی پاکستان میں، اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پچھلے 10 سال ہوئے ہیں کہ پاکستان میں پروفیشنلز کو، پیرنٹس کو آٹزم کی ایک آگاہی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آنا شروع ہوئی ہے. ابھی بھی بہت کام باقی ہے اس فیلڈ میں. آپ کا یہ جو سوال کہ آٹزم ہے کیا، تو اس کے آٹزم کے اگر بالکل سمپل ڈیفینیشن میں ایک عام، کیونکہ ہمارے زیادہ تر آڈینس جو ہیں ان کو ہم نے سمپل لینگویج میں بتانا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم اتنی آسان اردو بولیں کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائے. وہ اردو نہ ہو کہ جس میں انگریزی اردو ساری مکس کر کے بولیں تو کچھ بیچاروں کے سمجھ میں آئے گا، کچھ وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آٹزم میں سب سے آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات جو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. تو پھر اس کا جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ ویل ابھی تو آفیشلز ہی بتا سکتے ہیں یا جو اس کے رسپانسبل لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آٹزم ڈسیبلٹی ہے کہ ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو میں کچھ خاص کامنٹس نہیں کر سکتی. میں آٹزم کے بارے میں ضرور بات کر سکتی ہوں. تو آٹزم کی سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سننے والوں کو کہ یہ چیز آگاہی دینا چاہوں گی کہ آٹزم جو ہوتا ہے بائی برتھ ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہوتا ہے. شروع میں ماں باپ کو اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا بچے کے بارے میں کہ اچھا، میرا سوری فار انٹرپشن، بائی برتھ کیوں ہو جاتا ہے؟ ویل ہم اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ وہ کاز میں آ جاتا ہے. تو پھر پہلے ہم تھوڑا سا آٹزم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر اس کی کاز کے اوپر بات کرتے ہیں. کہ دیکھیں آٹزم ایز جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ بائی برتھ ہوتا ہے، یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. شروع میں بچے کی جو سمپٹمز ہوتے ہیں یا رسپانسز ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اکثر پتہ نہیں چلتا ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب بچے کے اوپر تھوڑا سا سوشل پریشر آتا ہے، یعنی کہ 1 سال 1.5 سال سے لے کے
اس کا جو کرائٹیریا بھی ہے ڈائگنوسس کا وہ ہے 1.5 سال سے لے کے 3.5 سال. اب اگر آپ غور کریں کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک بچے کی ڈیولپمنٹ کا کہ جو آہستہ آہستہ اب اس کے اوپر سوشل پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے. اس کی کچھ مخصوص رسپانسز ہوتے ہیں، علامات جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو نارمل سب سے پہلے جو پیرنٹس کیا چیز آبزرو کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم آواز دیتے ہیں تو یہ سنتا نہیں ہے. آٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یا تو مس ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو وہ آپ کو رسپانس بہت، آپ اس کا نام کال کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی بچے سے کہہ رہے ہیں علی علی، اب دوسرا بچہ فوراً رسپانس کرے گا، لیکن اگر جو بچہ اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے یعنی کہ آٹزم پہ ہوتا ہے اس کا رسپانس ڈیلے ہوتا ہے. ملٹیپل ٹائم آپ اس کا نام کال کریں گے یا تھوڑا اونچا بولیں گے تب جا کے وہ آپ کی طرف آئی کانٹیکٹ کرے گا، رسپانس کرے گا. کبھی وہ رسپانس کرتا ہے اور کبھی وہ بالکل بھی رسپانس نہیں کرتا. تو جو سب سے پہلی جو چیز ماں باپ نوٹس میں ان کی نوٹس میں آتی ہے وہ یہی چیز آتی ہے. اس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو ہیئرنگ کا کوئی پرابلم ہے. جی میرا ہاں میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ وہاں سے بچے کو اٹھاتے ہیں اور ای این ٹی سرجن کے پاس لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا ہی ان کا ایکسپیرینس یا آبزرویشن یہ ہوتا ہے کیونکہ آٹزم میں بچے کی لینگویج بھی ڈیلیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب اس کے جو نارمل بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے فرسٹ برتھ ڈے پہ وہ سنگل ورڈز اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے میجورٹی بچوں میں، زیادہ تر بچوں میں فرسٹ ورڈ بھی اس وقت تک نہیں آئے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی جو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے کو کچھ کان میں مسئلہ ہے، ہیئرنگ میں پرابلم ہے، اس لیے یہ بول بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا. تو وہ پھر پہلا جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے ہوتا ہے اور ای این ٹی سے ہوتا ہے. ہیئرنگ کو وہ رول آؤٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کہ وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ. مگر وہاں پہ بھی پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ای این ٹی سرجن کے پاس بھیجا، انہوں نے دیکھا ہفتے 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے، اور اس کے بعد انہوں نے سوئچ اوور کر دیا کہ نہیں جی اب آپ آڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. آڈیولوجسٹ نے 2-4 مہینے دیکھا، ٹیسٹ کیے اپنے مختلف، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو لاس ہے اور آپ یہ ہیئرنگ ایڈ لگا لیں. ہیئرنگ ایڈ سے ٹرانسفر کر دیا اسپیچ تھراپسٹ کے پاس. تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ راؤنڈ دا کلاک گھوم رہا ہے. تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ آٹزم کا تو اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ تو ابھی ان سینیریوز سے باہر نہیں نکل پا رہا. جی میں آپ کو یہی چیز بتا رہی تھی کہ جب پیرنٹس کی پہلی آبزرویشن یہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میڈیکل سپورٹ لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی پی کے پاس جائیں گے، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے یا ہیئرنگ ایک تو ہم یہ کہنا ضرور اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ جب یہ ایسی پرابلم ہے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ 3 ماہ سے لے کر 3 سال کی عمر تک بچہ اپنے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں چلنا پھرنا، بھاگنا، بات کرنا. ڈیولپمنٹل ایج جو ہوتی ہے 5 ایئرس ہوتی تھی، اب 7 ایئرس میڈیکلی کہا جاتا ہے. 7 ایئرس تو وہ ان تمام چیزوں کو وہ کرتا ہے. اب ہم اس کو یہاں اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اگر یہ ڈفرینٹ کریں، اس میں ڈفرینسیشن ظاہر ہے، آپ ماسٹر ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو، آٹزم پر آپ کا بہت کام ہے ماشاءاللہ. تو کہاں کس ڈاکٹر کے پاس جائے؟ جی میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ آپ کے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کبھی سائیکولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی نیورولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اور کہیں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آتی. نہیں ڈاکٹر صاحب، اٹ از ویری سمپل ناؤ، یہ بہت سمپل ہے. اور میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ اگر آپ اپنے بچے کو، بچہ جب 1 سال کا ہو، 1 سے 1.5 سال تک کا بچہ، اور اگر آپ اپنے بچے میں کچھ مخصوص کریکٹرسٹک یا رسپانسز جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ آبزرو کریں تو امیجیٹلی جو ہے وہ آپ کو کسی اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، اچھا، یا نیورو کے پاس جانا چاہیے. یہ 3 مین پروفیشنلز ہیں. اس میں وہ کون سے رسپانسز اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں بچے میں، نمبر 1 کہ اگر آپ بچے کو کال کر رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا یا ڈیلے رسپانس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ماں باپ اگین کہ ماں باپ کو پہلے تو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مے بی کیونکہ بچہ بول بھی نہیں رہا تو شاید اس کو ہیئرنگ کا کوئی پرابلم ہے. دوسرا، اگر اس کو وہ رول آؤٹ کرتے ہیں، دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو آٹزم میں فال کرتا ہے، یعنی جو آٹزم کا شکار ہوتا ہے جو بچہ، وہ گروپ میں نہیں ملتا.
اس کی سوشلائزیشن افیکٹڈ ہوتی ہے. دیکھیں ہر ایج کا بچہ اپنی عمر کے حساب سے سوشلائز کرتا ہے. مگر سال 2 سال 3 سال کا بچے کا گروپ 6 مہینے کا بھی کرتا ہے.